چل رہا تھا۔ پچھلے جمعے کے مبارک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے سے پیچھے جو پچھلے تقریباً 2 جمعے سے ہمارا موضوع چلا آ رہا ہے، جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، جنہوں نے برے عمل کیے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ آیات مبارکہ جو نازل ہوئی ہے بروں کے حوالے سے، وہ خصوصاً بالخصوص حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا، اخنس بن شریح اس کا نام تھا، اس کے حوالے سے، اور خوشخبری والی جو نازل ہوئی یہ صحابہ کرام کے حوالے سے۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ان آیات مبارکہ میں درس ہے کہ اگر ہم بھی اچھے عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے اسلام میں ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جانا ہے، اور پھر شیطان کے راستے کی قدموں کی پیروی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آگے رب تعالیٰ آیت جو 209 ہے جو ہم نے یہاں پہ موضوع ختم کیا تھا کہ باقی صورت میں بعد واجہ اتکم البینات، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ڈگمگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو یہ بات یاد رکھنا وہ رب جو ہے وہ غالب ہے، حکمت والا غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، یعنی کہ وہ اگر ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، جو خطائیں ہیں، جو گستاخیاں ہیں، جو بے ادبیاں ہیں، اگر وہ ان کی سزا نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن یہ تصور کر لینا کہ وہ اگر نہیں دے رہا ہے تو نہیں دے سکتا ہے تو اس کا اقتدار بھی کامل ہے، وہ جب چاہے دے سکتا ہے، لیکن نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کی کوئی حکمت ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کے استغفار کرنا چاہیے، رب تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، آئندہ گناہوں سے رب تعالیٰ سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ رب ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم آئندہ جو ہے وہ گناہ نہ کر سکیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جو آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں، خصوصاً بالخصوص آیت نمبر 210 سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر، کہ رب تعالیٰ نے کفار کو جواب دیا ہے، خاص طور پر جو یہود مدینہ تھے ان کو یہ جواب دیا گیا ہے، عام طور پر سارے کافروں کو جواب دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے مطالبات کیا کرتے تھے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ اللہ واحد لا شریک ہے، وہ ایک ہے، تو تم اس کی ذات میں ایمان لاؤ، اس کی عبادت و ریاضت کرو، اس کو اپنا رب تسلیم کرو، مان جاؤ، اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ میں ایمان لے کے آؤ۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس رب میں ایمان کا جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ رب ہمارے سامنے آئے، ہمارے سامنے آ کر ہم سے خود ارشاد فرمائے کہ ہم مجھ پہ ایمان لے لو، پھر ہم ایمان لے آئے۔ یہ کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ جو تھے وہ اس طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ وہ رب آپ کو اگر اس نے بھیج دیا ہے نبی بنا کر تو وہ رب خود کیوں نہیں آ جاتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ بھی سکیں اور اس کی ذات میں اس کے سامنے ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد کیا فرماتا ہے، اب یہاں بھی کوئی بات کرتا چلو، اب اللہ رب العزت ہمارے سامنے بھی نہیں، صحابہ کرام حضور کی ذات میں ایمان لائے ہیں تو حضور ان کے سامنے، تو ہمارے سامنے تو حضور بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ایمان لے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی نبی کی بات مانی، ان کی بات سنی ہے، حدیث مبارکہ سنی ہے کہ یہ حدیث ہمارے نبی کی ہے، تو ہم نے اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے
اس رب کو ایک مانتی شاہ۔ اور پھر جو ایمان ہے وہ اصل ایمان کون سا ہے؟ اصل ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر وہ رب جیسے یہودی مدینہ کہتے ہیں وہ رب سامنے آئے، تو وہ اگر رب سامنے آ جائے تو پھر تو سارا کسی ختم ہو جاتا، جیسا کہ عیسائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ سارا طے ہو جائے گا۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ جس دن میں سامنے آؤں گا اس دن سزا اور جزا دی جائے گی۔ اس دن آزمائش یا کسی قسم کا امتحان نہیں ہو جائے گا ہوگا، بلکہ امتحان ختم ہو چکا ہوگا۔ اس وقت ہوگا کیا؟ نتیجے کا وقت ہوگا جس وقت میری ذات سامنے آ جائے، اس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ جو ایمان لائے تھے ان کو جزا دی جائے گی، جو اچھے عمل کریں ان کو جزا دی جائے گی، اور جنہوں نے برے عمل کیے تھے ایمان لائے تھے ان کو کیا کیا جائے گا؟ سزا دی جائے گی جس دن میں سامنے آ جائے گا۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان غیب ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ کے سامنے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے غلاموں پہ ایمان میں بڑا رشک آتا ہے۔ اونچی بات سے اپنے غلاموں کے ایمان پہ مجھے خوشی ظاہر ہوتی ہے، میں خوش ہوتا، مجھے رشک آتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمارے ایمان پہ، ہمارے ایمان پہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارا مرتبہ بے شک بلند ہے، تمہارا مرتبہ بے شک بلند ہے، لیکن تمہارے ایمان میں مجھے رشک نہیں آتا ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے میری نبی کی ذات کیا ہے؟ موجود ہے۔ تم نے مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہونے پر مجھے رشک ان لوگوں میں آتا ہے جو بعد میں آئیں گے، تم سے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف میری بات سنی ہوگی، وہ ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے میری بات صرف سنی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کہ مجھے ان کے ایمان میں کیا ہے؟ رشک آ رہا ہے، ان کے ایمان میں میں خوش ہو رہا ہوں کہ وہ میری ذات میں ایمان لے آئے۔ تو اب یہ آیت مبارکہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور میں نے جو بات کی ہے وہ بھی اس میں حل ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حل کیا ينظرون، وہ انتظار کرتے ہیں، إلا أن يأتيهم الله، یہ کہ سامنے آ جائے اللہ رب العزت، وہ اس چیز کا ایمان لانے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے آ جائے۔ سامنے کیسے آئے گا؟ فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، بادلوں کے ساتھ جو سایہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کو یہودی مدینہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بادل ہے نا ان میں ہمارا رب نظر آتا ہے، ہمارے پاس نہ آئے گا، صرف ان بادلوں میں آ جائے، ہم اسے دیکھ لیں، ہم ایمان لے آئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ رب جو ہے وہ کیا میرے سامنے آئے بادلوں کے سائبانوں کے اندر۔ اور پھر ساتھ مطالبہ میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، والملائکۃ، وہ فرشتے بھی رب کے ساتھ ہیں، صرف اللہ کے اکیلا نہ آئے بلکہ وہ فرشتے بھی کیا ہے رب کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ رب اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے وہ کیا ہے بادلوں کے سایوں کے اندر سامنے آ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ رب سامنے آ گیا، اس کے فرشتے بھی آ گئے، وقتی الامر، تو اس وقت ہوگا کیا ہر امر کا، ہر حکم کا، ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا وہ رب آئے گا، تو وہ اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، یہ معاملے ہوتے ہیں کہ آپ توجہ کریں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رب ہمارے سامنے آئے اور اس کے فرشتے بھی کیا ہے ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر وہ رب سامنے آ گیا تو اس وقت ہوگا کیا ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ جزا اور سزا۔ تو جس دن وہ رب قیامت والے دن سامنے آئے گا اس وقت ہوگا کیا، اس وقت جو اچھے عمل کریں گے ان کو سزا دی جائے گی، جو برے عمل کریں گے ان کو سزا
بنا دیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر وہ رب سامنے آ گیا تو اس وقت فیصلہ جو ہے نا وہ طے پا جائے گا. اس وقت سارے کام جو ختم ہو جائیں گے. اس وقت رب تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے گا کہ ہر دنیا جہنم میں چلے جائے, جنتی جنت میں چلے جائے. تو اکثر ایمان کون سا ہے؟ ایمان غیب. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس نے حکم ارشاد فرما دیا, اس نے نبیوں کو بھیج دیا یہ میرے نبی ہے, اس نے کتابوں کو نازل فرما دیا یہ میری کتابیں ہیں. اس نے ہمیں انسان کو پیدا فرمایا, تو پیدا فرمانے سے سب سے پہلے انسان کی کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے انسان کی عقل کو پیدا کیا کہ اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکے. تو اس نے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی. اب یہ ساری چیزیں عطا فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس رب کو دیکھنا چاہتا ہوں اور رب میرے سامنے آئے تاکہ میں اس کو دیکھ کر ایمان لاؤں گا کہ وہ رب ہے کہ نہیں ہے, تو پھر وہ بندہ ایسا انسان ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کچھ نہیں, کیونکہ اس کے سامنے واضح نشانیاں ہیں. ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزوں کو آپ چھوڑیے, سب چیزوں کو آپ صرف ایک چیز کو دیکھ لیجیے. انسان اپنے اگر جسم پہ بھی توجہ دے دے نا صرف اپنے جسم سے, تو اس وقت بھی اس رب کی ربوبیت جو ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے. انسان صرف اپنے جسم پہ توجہ دے گا اس وقت بھی کیا ہوتا ہے, اس کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیسے کرنا ہے, کیسے کیسے نظام پیدا کیے, کیسے نظام پیدا کیے ہیں اس رب نے اس انسان کے اندر. آپ اگر صرف اپنے اوپر ہی تحقیق کریں نا تو آپ کو اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما دے گا. تو معرفت یافتہ لوگ جو تھے نا وہ رب تعالیٰ کو پہچانا پہچانتے کیسے تھے؟ اور رب تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے, کسی بھی چیز کو دیکھتے نا تو اس کو اپنے رب کی یاد آ جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے بیٹھے ہوئے پاس مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ گھروں میں عام جو مکھی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے اڑ رہی تھی. جب آپ نے اس مکھی کو دیکھا نا تو آپ کو وجد آ وہ پاس بزرگ بیٹھے ہوئے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نا آپ کا سربراہ کیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ مکھی آپ کے سامنے اڑی نا, آپ کو پھر وجد تو پھر وجد آیا تو پھر پکڑ لیا. پھر آپ کا تین دفعہ آیا. تیسری دفعہ جب آپ ہوش میں آئے نا مریدین بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے نا, انہوں نے پوچھا حضرت ہوا کیا اس وجہ سے؟ تو فرماتے ہیں اس مکھی کو میں نے دیکھا نا تو مجھے وقت آ گیا, مجھے اپنے رب کی یاد آ گیا. اس مکھی کو دیکھ کر اپنے رب کی یاد آ گئی. فرمایا اس مکھی نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے جو پر ہے نا جن کے اوپر یہ اڑتی ہے پانی سے بھی زیادہ باریک ہے. چشمہ جو ہوتا ہے نا شیشہ, شیشے سے بھی زیادہ باریک ہے کہ اس میں ایک طرف سے دوسری طرف نظر آ جاتا ہے. اتنے باریک پروں پہ رب تعالیٰ اس کو بھی اڑا رہا ہے, بلندیوں تک وہ جا رہا ہے, اڑا رہا ہے, مجھے اس لیے اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے. تو انسان صرف اپنے ہی جسم پہ ہر بندہ توجہ دے تو اس کو اللہ رب العزت کی جو ہے نا معرفت کو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے کتنا ہمارے قریب ہے. جیسا کہ ہم اسی دوسرے سپارے کے اندر پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ وہاں پہ رب تعالیٰ کیا فرمایا ہے کہ میں انسان کی شاہ رنگ سے بھی زیادہ کیا ہوں قریب ہوں. جی خدا مطلب دا ارادہ آن یہ آئے جو باتیں میں نے پیچھے پڑھی تھی دوسرے پارے کے اندر ہی ہے جہاں پہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میں اس کی شاہ رنگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں. اس کی پکار کو سنتا ہوں, اس کے الفاظ کو سنتا ہوں. تو جہاں پہ بھی بیٹھے وہ تنہائی میں بیٹھے یا محفل میں بیٹھ کے مجھے یاد کرے, جہاں پہ بھی یاد کرے گا وہ مجھے وہاں پہ موجود پائے گا.